بڑی دھواں قسم کی پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے. ان کے ساتھ موجود تھے عوامی گورنر کامران خان ٹسوری صاحب, دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. اچھا, اس میں انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کا نئے صوبے کے مطالبے کے لیے عوامی رابطہ مہم ایک تو چلانے کا اعلان کیا اور عدالت جانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. وہ کہہ رہے جی نیا صوبہ آئین میں جس طرح لکھا ہوا ہے, آئین میں جو ترامیم اتنی ساری ہو رہی ہیں یہ بھی کرائی جا سکتی ہے. نیا صوبہ عوام کی, یہاں کے لوگوں کی آواز ہے. پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی 140A کے حوالے سے بھی, اور گورنر صاحب ان کے ساتھ موجود تھے, اور پریس کانفرنس سے قبل وہاں بڑی تعداد لوگوں کی سر موجود تھی. پیر کو جو کانفرنس کی تھی پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال صاحب نے, اچھا اس دن صبح کا ٹائم تھا تو اس دن بھی بڑی تعداد پہنچی لوگوں کی, اور آج بھی بڑی تعداد لوگوں کی پہنچی. سر یہ پہلے تو یہ بتائیے, ان کی باتیں میں بعد میں شیئر کرتا ہوں, صبح کا مطالبہ اور تمام چیزیں. ایک تو انہوں نے کہا کراچی پر 17 سالہ قبضہ پیپلز پارٹی کا ختم ہونا چاہیے. اچھی خواہش ہے, ہر ایک کو یہ خواہش ہونی چاہیے اور ان کی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے عملی طور پہ پہلے تو ان دونوں کو ایک مل کے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. ان کی پریس کانفرنس میں ان کے لیڈر نہیں ہوتے اور ان کی پریس کانفرنس میں وہ لیڈر نہیں ہوتے. تو اگر کیوں سر کیوں نہیں ہوتے, اگر ادھر کے لوگ ہیں ادھر کے لوگوں کو عوام کو ایجوکیٹ کرتے چلیں کہ بھائی کیوں نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے, اس کا سوال تو ان سے ہی کرنا چاہیے. میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. نہیں, میں نے کہا تجزیہ آپ کا کیا ہے؟ نہیں, میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اختلافات ہیں. اچھا, گروپ ہیں, دو گروپ ہیں, وہ دیکھیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. پی ایف پی سے آ تو گئے ہیں ادھر, لیکن دل نہیں ملے. ہاتھ ملا لیے, دل نہیں ملا پائے. اور بارہا کوششوں کے باوجود, بارہا آسائشیں دینے کے باوجود یہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں, بالکل ناکام ہو گئے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے نہیں ہے. ورنہ اگر کتنے لوگ دیکھیں, اچھے خاصے لوگ جنہوں نے ملوایا وہ دل نہیں ملوا سکتے. پریس کانفرنس میں ٹھیک ٹھاک لوگ تھے اور آج بھی ٹھیک ٹھاک تھے. اگر یہ دونوں کو ملا دیا جائے تو ٹھیک لوگ ہو جائیں گے, جلسہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو ادھر کے رہنما ادھر کے رہنما کو ملا لیں, ان کا قد ایک ساتھ اگر ہو جائے تو شاید ایک بڑا قد نظر آ جائے. ویسے تو دونوں ہی پھر وہ ہو جائیں گے. اور جن کا تسلط ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ابھی بڑی آسانی ہے ان کو, وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں, دونوں سے لڑنا ان کے لیے آسان ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول ہے ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. تو جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے تب تک یہ تھریڈ نہیں بنیں گے, اور جب تک یہ تھریڈ نہیں بنیں گے تب تک کچھ نہیں ملنا. خالی عدالتوں سے صوبے بننے ہوتے تو بھائی پتہ نہیں اس وقت پاکستان کو پہلے ہی 16 صوبے بن چکے ہوتے ہیں. عوام میں بھی جا رہے ہیں سر, انہوں نے کہا عوام میں بھی جائیں گے, عدالت بھی جائیں گے. جائیں, عوام میں کون جائے گا؟ گورنر صاحب جائیں گے لے کے, پارٹی جائے گی, ان کی پارٹی جائے گی, یا وہ جائیں گے لے کے, یا اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کو ایک ہونا پڑے گا. جب ایک ہی نہیں ہے تو پھر نیک کیسے بنیں گے؟ تو ابھی دلی دور نظر آتی ہے. اور 30 تاریخ کو ملیر میں جلسہ بھی ہے ایم کیو ایم کا. دیکھیں 30 نومبر پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوتا ہے, ان کا بھی جلسہ ہے, اور پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کے اپنے, اور کراچی میں بھی ان کا کوئی جلسہ, کورنگی میں میری اطلاع کے مطابق کراچی کا مرکزی جلسہ ہو رہا ہے, اور بڑی تعداد ان میں کارکنوں کی جمع ہوگی. اس طریقے سے انہوں نے بھی پچھلی بھی انہوں نے جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو وہ ملا ہے بلدیاتی جو فنڈ ملا ہے ان کو وفاق سے, تو کہنا ترقیاتی کاموں کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اس لیے جس علاقے میں بھی آغاز کرتے ہیں وہاں ہم نے چھوٹا موٹا جلسہ رکھ لیا. چھوٹا موٹا تو نہیں, وہ کہتے ہیں بھاری بھرکم تعداد میں لوگ آتے ہیں. ان کا دعویٰ ہوا تھا پچھلی بار, سرجانی میں ہوا تھا, تو کتنے لوگ تھے آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے. اب اس پہ کیا تبصرہ کریں, پہلے کر چکے ہیں, اب دیکھ لیں گے کتنے ہوئے. اور جلسہ کر رہا کون ہے؟ کیا اس جلسے میں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی موجود ہوں گے؟ فی الحال تو اطلاعات یہ نہیں ہوں گے جس طرح سرجانی میں نہیں تھے, لیکن جلسے میں وہ لوگ تو ہوں گے نا, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, گورنر صاحب, دیگر لوگ. دیکھیں فاروق ستار صاحب اگر ہم کل کے بات کریں تو وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں, کراچی کے لیے ضروری ہے کامران ٹسوری ہے. کامران ٹسوری ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے لوگوں کو ایز اے لیڈر ہضم ہوگا, ابھی تک تو نہیں ہو رہا. سر اتنے بے پناہ کام کر رہے ہیں عوام کے لیے, معاف کیجیے گا, اتنے کام کرنے کے باوجود جس طرح خالد مقبول نہیں ہو پائے, اس طرح کامران ٹسوری بھی ابھی تک کراچی کا لیڈر میں نہیں سمجھ رہا, میں نہیں دیکھ رہا کہ بن پائے. نہیں تو کم از کم کون ہے اس پارٹی میں 10,000 آدمی تو جمع کر لینا بھائی. سب سے مقبول کون ہے اس پارٹی میں؟ 3 کروڑ کی آبادی میں اس پارٹی میں سب سے مقبول کون ہے آپ کے نظر میں؟ ان کی پارٹی میں سب سے مقبول کون ہے؟ مشکل بات ہے. اگر یہ سارے مل کے ہوں ایک ساتھ تو ہی اچھا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جیسے کسی ایک ٹیم میں نا کوئی ایک بڑا کھلاڑی نہیں ہو تو سب 10-10, 20-20, 30-30 رن بنائے, 30-30 رن بنائے تو 300 رن کر جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں سپر اسٹار
ٹیم میں اس وقت کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے تو سب کو 20-30 رن کی اننگ کھیلنی پڑے گی تاکہ 300 رن کا ٹارگیٹ تو دیں. اب وہ اس پہ بھی الگ الگ بٹے ہوئے ہیں تو پھر ہوتا نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کو مشکل ٹائم دیں گے کیونکہ نئے صوبے کی بات کر دی ہے انہوں نے, 18ویں ترمیم کی بات کر دی انہوں نے, اور یہ کہہ رہے ہیں اب سڑکوں پہ بھی ہوں گے, اور پیپلز پارٹی والوں نے کیا کچھ نہیں, ٹوٹی سڑکیں کے علاوہ ہے کیا ان کے پاس؟ دیکھیں کوئی شک نہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے پاس بڑی چیزیں ہیں, کہنے کی بڑی چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیے کہے گا کون, کرے گا کون, لیڈر کون ہے؟ ایک جب تک نہیں ہوں گے یہ لوگ نہیں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اپنا علی جب تک ان کو اپنے اندر سے پہلے جو لڑائی ہے وہ ختم کرنی پڑے گی, پھر جا کے پیپلز پارٹی سے وہ لڑ سکتے ہیں یا مطالبات کر سکتے ہیں. ابھی تو خالی مرزا وہاب آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے, وہی ایسے جواب دے کے ان کو چلا جاتا ہے, پھر بولتا ہے دیکھا کہاں سے دیا. تو ان کے لیے جو ہے نا ان کا مشکل میں ہے, جب تک ان کو اپنے آپ کو بیٹھ کے پہلے خود ریکنسائل کرنا پڑے گا, اپنی پرابلمز کو ایک ہونا پڑے گا, پھر کسی بڑے مقصد کے لیے یہ فائٹ کر سکیں گے.